أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بھائیوں، پیارے پیارے دوستوں، پیاری پیاری بہنوں اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عارف گل پاکش ویلوگ سے حاضر خدمت ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ پاکش ویلوگ کا جو چینل ہے یہ اسلامی چینل ہے۔ آپ لوگ اس کو دیکھا کریں، سنا کریں اور کمنٹس دیا کریں، شیئر کیا کریں دوستوں کے ساتھ، صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس کو سبسکرائب کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ کار خیر ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں آپ اس کو خود سنیں گے، عمل کریں گے، دوسروں تک پھیلائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ صدقہ جاریہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ جب تک یہ نیکی کا عمل چلتا رہے گا ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج بات کروں گا آپ کے سامنے جمعۃ المبارک کی۔ جمعۃ المبارک چونکہ 6 دنوں کے بعد آتا ہے، اور 6 دنوں کے اندر ہم جتنی بھی نمازیں ادا کرتے ہیں ان سب نمازوں کے بعد جب یہ جمعہ کا دن آتا ہے تو یہ بڑا بابرکت دن ہوتا ہے۔ اس کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی افادیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم پہ یہ کیوں لازم ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم اگر کوتاہی کر رہے تھے پہلے تو آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے غلام بن کر رہیں گے، اللہ کی بات کو مان کر چلیں گے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے۔ تو بات کریں گے نماز جمعہ کی۔ نماز مسلمانوں پر چونکہ دن رات فرض کی گئی ہے، جس میں 5 نمازیں ہم ادا کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، اور اس کے لیے قرآن و حدیث میں بہت زیادہ تاکید بھی آئی ہے، اور یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ نماز مومن کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز ارکان اسلام میں سے ایک ہے۔ ٹھیک ہو گیا بھائیوں اور دوستوں، بہن اور بزرگوں اور پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، یہ بھی فرمایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی بھی عمارت جو ہے نا وہ بغیر ستونوں کے قائم نہیں رہ سکتی، تو نماز جمعہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پڑھنی چاہیے، کہاں پڑھنی چاہیے اور کیوں کر پڑھنی چاہیے۔ جمعے کے دن ظہر کی نماز کے بجائے نماز جمعہ جو ہے وہ ہم پر کیا ہے؟ فرض کی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو صرف 2 رکعت ہوتی ہے۔ نماز سے پہلے دوسری اذان کے بعد امام 2 خطبے پڑھتے ہیں، ایک نہیں 2 خطبے پڑھتے ہیں، جس میں نیکی، رواداری اور بلائی وغیرہ کی باتیں بتائی جاتی ہیں، جو کہ 100% قرآن و حدیث سے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کی جاتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو باتیں کی جاتی ہیں جمعے کی، اور جمعے کی اتنی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت پہ بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو بہت جو ہے نا وہ اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن سب دنوں سے افضل اور ممتاز ترین دن ہے۔ اس بات کو تو آپ مانیں گے نا؟ جی بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، اس بات کو تو آپ مان لیں گے نا؟ انشاءاللہ مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ تمام دنوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں، یہ وہ دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جمعے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس دن میں ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے، ایک گھڑی ایک ساتھ کچھ لمحے ایسے بھی آتے ہیں کہ اگر اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے کوئی مدد مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور کیا کرتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اس گھڑی کو سمجھنا ہوگا اور اس گھڑی کے متعلق جو ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے مختلف جمعہ کے روز دونوں خطبوں کے درمیان وہ جو وقفہ ہوتا ہے، دونوں خطبوں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چند منٹ کا ہی کیوں نہ ہو، بیسیکلی تو وہ 1 منٹ کا جو ہے وہ وقفہ ضرور ہوتا ہے، جس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اللہ سے شارٹ کٹ دعا مانگیں، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ ہماری انشاءاللہ تعالیٰ قبول بھی کرتے ہیں، اور اس دعاؤں میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اگر ہماری آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو سمجھیں کہ آپ کا اور میرا بیڑا پار ہو گیا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ نماز جمعہ کو دونوں خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اللہ سے دعا بھی مانگیں گے۔ بھائی اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، نماز جمعہ مسلمانوں کی اجتماعی عبادت کی بہترین مثال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انفرادی طور پہ نماز ہوتی نہیں ہے، یہ اجتماعیت کا حصہ ہے، اور اجتماعی طور پہ یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور کسی چھوٹی مسجد میں بھی نہیں پڑھی جاتی بلکہ بڑے جامعہ مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ ویسے تو تمام مردوں کو اگر وہ صحت مند ہوں تو نماز جمعہ باجماعت ادا کرنے کا حکم ہے، لیکن جمعہ کی نماز جامعہ مسجد یا بڑی مساجد میں ہی پڑھنی چاہیے، جو کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ فارمیلٹی کے طور پر اپنے محلے کی مسجد میں 5-6 لوگ مل کر نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز جمعہ کے لیے جامعہ مسجد میں جانا ہوگا، اور جتنا آپ اس میں چل کر جائیں گے اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ کے لیے خاص اہتمام کیا کرتے تھے، خود بھی اور صحابہ کرام بھی اہتمام کیا کرتے تھے، اور تمام مسلمانوں کو بھی اس کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ارشاد نبوی اتباع رسول میں اللہ تعالیٰ کے نبی کے جتنے بھی ارشادات ہیں ان کو ہمیں بجا لانا چاہیے۔ تو کیا ارشاد ہے جی؟ تم، مجھے اور آپ کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن جمعے کے دن کیا کرو؟ غسل کرو، نہانی کر لو، پاک صاف ہو جاؤ، صاف ستھرا لباس پہنو، اور اگر ہو سکے تو خوشبو کا استعمال کرو، اگر میسر ہو تو اچھی خوشبو بھی لگاؤ، سفید کپڑے پہنو، اگر سفید کپڑے نہیں ہیں جو بھی میسر ہیں پاک صاف کپڑے وہ پہنو، اور پھر مسواک کا بھی خیال کرو۔ یہ جو تیز صاف کیے جاتے ہیں ٹوتھ برش سے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کیا کرو، آپ مسواک کا بھی استعمال کرو، بہت ضروری ہے، مسواک کا استعمال بہت ضروری ہے۔ پھر صاف ستھرا لباس پہن کر مسواک کر کے خوشبو لگا کے مسجد کی طرف بڑھو۔ مسجد کی طرف جب آپ بڑھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کیا ہوگا؟ پھر فرشتے آپ کی نیکیاں لکھنا شروع کر دیں گے۔ جب آپ مسجد میں پہنچ جائیں گے تو کوشش کیجئے کہ پہلی صفوں کے اندر جگہ بنائیں، امام کے پیچھے دائیں طرف کی زیادہ فضیلت ہے، پہلی صف میں جہاں بھی جگہ ملے اس کی فضیلت ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، یک کے بعد دیگرے، جتنی بڑی مسجد ہوگی اتنی بڑی اس کی صفات بھی ہوں گی، صفیں بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ کوشش کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلے جمعہ کے روز مسجد میں داخل ہو گیا اور امام کے پیچھے جو جگہ ہوتی ہے وہاں بیٹھ گیا تو اس نے بہت بڑی اونٹ کی قربانی جیسا عمل کر لیا۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے آپ کو جگہ ملتی جائے گی اور آخر پہ جو لوگ پہنچیں گے ان کو علماء کرام یہاں تک ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ان کو مرغی کے بچے کی قربانی جتنا ثواب ملے گا، لیکن نماز کا تو اپنا ثواب ہے، باجماعت کا اپنا ثواب ہے، اور یہ بیٹھنے کے ثواب کے ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو بھائیوں اور دوستو،
ہمیں نماز جمعہ کا خاص الخاص اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم نماز جمعہ کو با جماعت پڑھ سکیں اور اس کی فضیلت کو سمجھ سکیں، اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور ثواب حاصل کرنے میں زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہ دیکھیں، یہ نماز جمعہ ہی سے متعلق ہے اور سورۃ الجمعہ ہی کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اس کا ذکر ہے۔ تلاوت کرتے ہوئے غلطیاں ہوں گی، کوشش کر رہا ہوں بہتر کرنے کی، لیکن آپ لوگ معاف کر دیجئے گا، اللہ بھی انشاءاللہ معاف کریں گے۔ اب اس کا ترجمہ رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اے مومنو، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت کو خیر بات کہہ دو۔ اگر سمجھو کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، پھر نماز ہو چکے تو اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ روزی کو تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ تم کیا کرو، تم نجات پا جاؤ۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جمعہ کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے اور صفوں میں بیٹھنے سے ثواب کتنے ملتے ہیں۔ اونٹ کی قربانی سے لے کر مرغی کے بچے بلکہ انڈے تک کا ذکر آتا ہے۔ تو کیا میں اور آپ آج کوشش نہیں کریں گے ساری نمازیں باجماعت پڑھنے کی اور پھر نماز جمعہ کے لیے خاص اہتمام کریں گے نا؟ کہہ دو نا، ہاں کہہ دو بھائی، انشاءاللہ ارادہ کر لو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اہتمام کروائے گا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمیں معاف بھی کر دے گا، ہماری کوتاہیوں کو بھی معاف کر دے گا اور ہمیں نیک بننے کی توفیق بھی فرمائے گا اور نمازوں کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا اور خاص الخاص پھر جمعے کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ بھائیو اور دوستو، ہم صرف نام کے مسلمان نہ رہ جائیں کہ جمعہ آئے تو جمعہ پڑھ لیا، عیدین آئیں تو عیدین پڑھ لی، نہیں، ہمیں پکا نمازی ہونا پڑے گا، نماز پہ توجہ دینی پڑے گی تاکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اور اپنے بندے کے درمیان ہے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے کس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ ذرا غور کیا آپ نے؟ اس مالک کے کائنات سے جس نے مجھے اور آپ کو اور پھر اس زمین و آسمان کو بنایا صرف 6 دنوں کے اندر، اور پھر کس کے لیے بنایا؟ وجہ کائنات کون ہیں؟ امام الانبیاء، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلیں درود نہ ان پہ پڑھ لیا جائے، درود پڑھتے ہیں ان پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی دین اسلام کو سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔